وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ موروں کو کبھی حقائق سے آگاہ نہیں کیا جاتا، ٹائیگر نے نرم لہجے میں کہا، لیکن میں جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جمالیات سے ہے۔ جمالیات؟ تلحاس گڑبڑا گیا۔ ہاں، کیا تم بتا سکتے ہو ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے ان گنت بھورے تل نہیں ہوتے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ تلحاس نے ٹائیگر کے سوال پر یوں آنکھیں پھیلائیں جیسے اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہ رہا ہو، یا پھر اسے یقین ہو گیا کہ شہزاد ٹائیگر پاگل ہو گیا ہے۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ شہزاد کا لہجہ بگڑنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، میں ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، ٹائیگر کے ہونٹ بھیج گئے، پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی ناقابل فہم مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ملاؤ ہاتھ۔ تلحاس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر وہ کسی ایسے آہنی ذرے کی طرح ٹائیگر کی طرف لپکا جس کے قریب بہت ہی زیادہ طاقتور مقناطیس رکھ دیا گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے ٹائیگر نے اسے خود سے الگ کیا اور فرش پر ڈال دیا۔ تلحاس کے چہرے پر آسودگی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ سو رہا ہو اور کوئی خوشگوار خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے لیکن وہ مر چکا تھا۔ شہزاد ٹائیگر کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اگرچہ کیبن میں موجود چاروں درندے اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے لیکن ان کے منصوبے کی تفصیل ٹائیگر کی سماعت تک پہنچ چکی تھی۔ وہ نمراف کی ان اوچھی حرکتوں پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اسپرو شخص اس کے سامنے آ گیا تو وہ عملی طور پر ایک ایک انچ کے ٹکڑوں میں کاٹ کر ایک بوری میں بھر لے گا اور پھر چڑیا گھر لے جا کر یہ بوٹیاں پنجروں میں بند درندوں، تالاب میں تیرتی مچھلیوں اور کانچ کے شوکیسوں میں رینگتے ہوئے اژدہوں کو کھلا دے گا۔ اب تک وہ بڑے بڑے سفاک مجرموں سے نمٹ چکا تھا لیکن نمراف ان سب سے مختلف ثابت ہو رہا تھا۔ آج تک کسی مجرم نے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بچوں کو ستم کا نشانہ نہیں بنایا تھا، جبکہ نمراف کے یہ چاروں گرگے ہسپتال میں موجود نومولود بچوں کے پالنوں میں بم رکھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے ایک جرجری سی لی، ہر طرف برف ہی برف تھی اور چاندنی رات نے نیلگوں رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ٹائیگر نے اس راستے کی طرف دیکھا جو زمین سے پہاڑوں کی طرف آتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ موت کا راستہ ہے، وہاں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں اور وہاں قدم رکھنا موت کے دہانے میں مذاقن ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ ٹائیگر ایک غیر معمولی نوجوان تھا لیکن موت سے عملی مذاق اسے قطعاً پسند نہیں تھا۔ اسے احساس تھا کہ زندگی خدا کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کی زندگی تو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ وہ انسانیت اور قانون کا دستے آہاں تھا جسے صرف اور صرف جرائم پیشہ لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائیگر کو اپنی زندگی بالکل اسی طرح عزیز تھی جیسے کسی دیانتدار شخص کو اپنی تحویل میں پڑی ہوئی کسی کی امانت عزیز ہوتی ہے۔ اس نے جھک کر چٹان پر بکھری ہوئی برف میں انگلیاں ڈال دی۔ اگلے لمحے یہ انگلیاں ایک پتھر پر جم گئی، پھر اس نے رفتہ رفتہ پتھر پر زور ڈالا اور اسے چٹان سے توڑ کر الگ کر دیا۔ چٹانی پتھر ہاتھ میں لے کر وہ چند لمحوں تک اسے گورتا رہا، پھر اس کی نگاہ کیبن کی طرف آنے والے راستے پر جم گئی۔ اس راستے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ایک مقام کا تعین کیا اور پھر اس کا ہاتھ بلند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی بازو جلانا شروع کر دیا۔ دوسرے چکر میں اس کی انگلیوں کی گرفت اچانک ہی پتھر سے ہٹ گئی۔ پتھر اس کے ہاتھ سے بالکل اسی طرح نکلا جیسے توپ سے گولا یا کسی منجنیق سے بھاری بھرکم پتھر اچھل کر نکلتا ہے۔ نیلگو رات میں وہ بھاری پتھر طے شدہ مقام کی طرف سفر کرتا رہا حتیٰ کہ وہ عین اس جگہ جا گرا جہاں ٹائیگر اسے پھینکنا چاہتا تھا۔ پتھر راستے پر گرا اور لڑکنے لگا۔ پتھر ایک بارودی سرنگ پر پڑا تھا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ برف روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگی۔ برف کے اس طوفان میں شعلوں اور دھوئیں کی بھی آمیزش تھی۔ پتھر تیزی سے لڑکتا ہوا نیچے جا رہا تھا اور راستے میں جہاں جہاں بھی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھی انہیں پھٹنے پر مجبور کرتا ہوا اپنا سفر طے کرتا رہا۔ بار بار دھماکے ہو رہے تھے، شعلے ہی شعلے، دھواں ہی دھواں اور برف ہی برف اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ راستہ اب شہزاد کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ بارودی سرنگیں پھٹنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ پتھر چٹانی راستہ طے کر کے ذرات میں تبدیل ہو کر زمین پر نہیں بکھر گیا۔ وہ کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ رات کا سناٹا مجروح ہو چکا تھا۔ دور کہیں سے کسی ہوائی جہاز کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر چند لمحوں تک آسمان پر ہونے والی گڑگڑاہٹ سنتا رہا، پھر اس نے ذرا سا جھک کر اچھلتے ہوئے وہ جگہ چھوڑ دی۔ وہ مختلف چٹانوں پر کودتا ہوا نیچے چل دیا۔ نیلگو رات میں اسے دور سے دیکھ کر یہی احساس ہوتا تھا جیسے کوئی روح چٹانوں پر رقص کر رہی ہو یا کوئی سایہ روشنی کے آگے آگے بھاگ رہا ہو۔ اس کا یہ رقص اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ اس کے قدم زمین پر نہیں پہنچ گئے۔ ابھی وہ زمین پر پہنچا ہی تھا کہ دور کہیں سے پولیس کی کاروں کے سائرن چیخنے لگے۔ ٹائیگر نے ان آوازوں سے سمت کا اندازہ لگایا اور پھر وہ ایک راستے پر دوڑنے لگا، تیزی سے اور تیزی سے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں زمین پر لگتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔
جھیل نیپالو کے کنارے پہنچ کر بھی اس کی رفتار کم نہ ہوئی۔ اس جھیل میں ہاؤس بوٹس تیر رہی تھی۔ ٹائیگر دوڑتا ہوا ایک ہاؤس بوٹ تک جا پہنچا اور پھر اس کا دروازہ کھولتا ہوا یوں اندر داخل ہوا جیسے وہ ڈنر کے بعد چہل قدمی کر کے واپس آ رہا ہو۔ اوشان کمل کا آسن جمائے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ روحانی باپ، ٹائیگر نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے دعائیں دو کہ میں خیریت سے واپس آ گیا ہوں۔ اوشان کے پپوٹوں تک میں حرکت پیدا نہ ہوئی۔ گدھے کا بچہ، ٹائیگر نے زیر لب کہا۔ اس نے سنبھلنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی، ورنہ اوشان کا تمانچہ اس کے رخسار پر اتنے زور سے پڑتا کہ اس کی صورت بگڑ کر رہ جاتی۔ میں نے تو خود اپنے آپ کو کہا تھا فادر، وہ ہکلانے لگا۔ اوشان چند لمحوں تک اسے گورتا رہا، پھر اس کے پتلے پتلے اور نظر نہ آنے والے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر نمودار ہوئی۔ اگر تم نے اپنے بارے میں کہا تھا تو اس طرح گالی کی سنگینی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ اوشان کی آواز میں عجیب سا تاثر تھا۔ اگر آپ چانٹا مارنے کی بجائے دولتی جاڑنے کی کوشش کرتے تو میں سنگینی کا جیتا جاگتا نمونہ بن گیا ہوتا، ٹائیگر نے کراہنے کے سے انداز میں کہا۔ اوشان اس کے اس مسخرے پن پر مخصوص انداز میں کھی کھی کر کے ہنس پڑا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بدخواہ بول رہا ہو۔ ٹائیگر نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ وہ اوشان کی اس مخصوص ہنسی سے بہت چڑھتا تھا۔ خدا کے لیے اوشان، اس نے فریاد کرنے کا انداز اختیار کر لیا، اگر تمہیں ہنسنے کی انفرادیت قائم رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور جانور کی آواز اپنا لو۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا استاد ساخت اور کردار کے اعتبار سے تو درکنار، صوتی لحاظ سے بھی بطخ جیسا ہو۔ اسی لمحے ہاؤس بوٹ میں موجود وائرلیس کا سیٹ بیدار ہو گیا۔ عجیب سا سگنل موصول ہونے لگا تھا۔ اوشان چونک پڑا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے سیٹ پر بات چیت شروع کر دی۔ ٹائیگر چند لمحوں تک تو نیم و آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکاتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بہرام واقعی بڑا ذہین آدمی ہے۔ اوشان کی آواز سن کر ٹائیگر چونک پڑا۔ اس نے کپڑے بدلتے بدلتے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ ایک دم سوالیہ نشان بن گیا، گویا وہ اوشان سے اس جملے کی وضاحت چاہتا تھا۔ غزالہ، اوشان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس بار ٹائیگر کی بوکھلاہٹ میں اداکاری نہیں تھی۔ بہرام کے ساتھ کسی لڑکی کا نام اس کے لیے حیرتوں ہی کی بات تھی۔ غزالہ روبی ہے ٹائیگر۔ اوشان مخصوص انداز میں ہنسنے لگا۔ میری مادہ؟ اوشان نے شریر انداز میں سر کو منفی جنبش دی، لیکن صرف نام اور خصوصیات کی حد تک۔ اوشان نے وضاحت کی، بہرام اس سے بے حد پر امید ہے اور لڑکی نے مجھے بھی مایوس نہیں کیا، بڑی ہی ہونہار شاگرد ثابت ہو رہی ہے۔ ٹائیگر کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں پلکیں جھپکاتا رہا۔ اوشان نے بتایا کہ غزالہ صدر شیتائی کی بانجی ہے اور حال ہی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئی ہے۔ محل میں اسے اوشان اور بہرام سے متعارف کرایا گیا تھا اور وہیں بہرام غزالہ کی خصوصیات سے متاثر ہو گیا اور پھر اس نے غزالہ کو ٹائیگرس بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھو فرزند، غزالہ روبی ایک آبنوسی لڑکی ہے، میرا خیال ہے تم دونوں کی جوڑی خوب رہے گی۔ اوشان ہنستا ہوا واپس چلا گیا۔ ٹائیگر نے سر تھام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان اس وقت لاکھ اصرار کے باوجود اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے فی الحال صبر و تحمل ہی سے کام لینا چاہیے۔ لیکن وہ دل ہی دل میں خوش ضرور ہو رہا تھا، کیونکہ ٹائیگر کے ساتھ ایک عدد ٹائیگرس کی موجودگی بہرحال ضروری بھی تھی۔ روبی کی عمر 23 سال تھی، اگرچہ وہ سیاہ فام تھی، لیکن اس کے نقش و نگار میں بدا پن نہیں تھا اور نہ ہی وہ جسمانی طور پر گئی گزری تھی۔ وہ آبنوسی حسن کا شاہکار تھی اور ذہانت میں اتنی آگے کی چیز تھی کہ بہرام نے اسے بالکل اسی طرح فی الفور دل میں اتار لیا جیسے شہزاد ٹائیگر کو اب تک قلب و نظر میں بسائے ہوئے تھا۔ صدر شیتائی کی یہ بانجی اب بہرام کے ساتھ ہی مقیم تھی۔ بہرام ایک شاندار کوٹھی کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک وائرلیس سیٹ رکھا ہوا تھا۔ نمراف کے سلسلے میں صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی تھی کہ بہرام نے مجبوراً سکومبا میں بھی اپنی تنظیم چارہ گھر کی ایک شاخ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت وہ جس عمارت میں موجود تھا، یہ صدر شیتائی نے چارہ گھر کے لیے بطور خاص فراہم کی تھی اور بہرام نے اسے عارضی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ یہیں غزالہ بھی اس کے ساتھ مقیم تھی اور اس نے دفتری امور سنبھال رکھے تھے۔ بہرام نے ایک گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اس بٹن کا تعلق اس گھنٹی سے تھا جو غزالہ کے کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی غزالہ اٹھی اور مادہ چیتے جیسی پروکار چال کے ساتھ بہرام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یس انکل، اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں متانت کی بجائے شرارت کی چمک تھی۔ بہرام نے اس خط سے نگاہ اٹھائی جسے وہ اس کی آمد سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ تمہیں ایک لکھنے والے کو تلاش کرنا ہے۔ کس پاگل خانے میں انکل؟ وہ مسکرا کر بولی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہرام اس وقت مزاق کے موڈ میں نہیں ہے تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ بہت بہتر انکل،
اس نے یہ کہتے ہوئے بہرام کے ہاتھ سے کئی صفحات پر مشتمل وہ خط لے لیا۔ یہ وہی خط تھا جو زاک نے اپنی گمشدگی سے قبل لکھ کر فلاسی کو پوسٹ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ایک بچے نے یہ خط پوسٹ کر دیا تھا اور فلاسی ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی۔ ہجوم میں سے کسی ہمدرد نے اسے اسپتال پہنچا دیا تھا اور ابتدائی طبی امداد کے بعد وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی، لیکن زاک نے اس خط کے آخر میں اپنا نام و پتہ نہیں لکھا تھا۔ غزالہ نے وہ کاغذات کمپیوٹر کے حوالے کیے اور نصف گھنٹے تک کام میں مصروف رہی۔ کمپیوٹر کا ذخیرہ معلومات فراہم کرتا رہا، حتیٰ کہ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسی حد کو پہنچ گئی جہاں سے خط لکھنے والے کی شخصیت بے نقاب ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر اس نے زاک کا نام حاصل کر لیا۔ اب اس نام اور شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی۔ کمپیوٹر کے ٹیپ چلتے رہے اور برقی دماغ یاداشت کے ذخیرے سے پرانی باتیں نکال کر اسکرین پر روشن کرتا رہا۔ زاک ایک سابق فوجی تھا۔ فوج کا ریکارڈ شاندار تھا، تعلیمی ریکارڈ بھی بہترین ثابت ہوا، لیکن مالی حالات کا پتہ انکم ٹیکس کے ریکارڈ سے چلا۔ یہ ریکارڈ البتہ شرمناک تھا۔ اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا لی۔ ڈائریکٹری میں زاک کا فون نمبر موجود تھا، لیکن اس نمبر پر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ آپریٹر نے بتایا کہ عرصہ ہوا بل کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث زاک کا فون کاٹ دیا گیا تھا۔ غزالہ نے وہ ڈائریکٹری نکالی جس سے نمبروں کے ذریعے ایڈریس معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اس نے پتہ نوٹ کر لیا اور پھر یہ ساری معلومات لے کر واپس بہرام کے کمرے میں پہنچ گئی۔ خط لکھنے والے کا نام زاک ہے جناب، اس نے گہری متانت سے بتایا۔ وہ ایک سراغ رساں ہے، لیکن گزشتہ 3 ہفتوں سے غائب ہے۔ نہ تو اپنے گھر پہنچا اور نہ ہی دفتر میں اسے دیکھا گیا۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کام پر لگا رہا ہوں۔ شکریہ انکل۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی بچے کو کھیلنے کی اجازت دے دی گئی ہو۔ میں بھی دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے کرتے بور ہو گئی تھی۔ بہرام کے ہونٹوں پر شفیق مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا میں زاک کو تلاش کروں انکل؟ ہاں، بہرام نے جواب دیا اور وضاحت سے بتایا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے لوپانو خاندان کو تباہ کرنے کے منصوبے کا انکشاف کیا تو غزالہ کے پرکشش ہونٹ سمٹ کر ایک دائرے کی شکل اختیار کر گئے۔ اگر اس خاندان کو نہ بچایا گیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں نیمراف کے لیے یہاں قبضہ کرنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ لیکن آپ اپنے ٹائیگر کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہ کام کر رہا ہے۔ میرا مطلب تھا اسے لوپانو خاندان کی حفاظت پر مامور کر دیا جائے۔ بہرام نے ایک طویل سانس لی۔ تمہارا مشورہ تو درست ہے، لیکن ٹائیگر کو محض باڈی گارڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بے حد قیمتی آدمی ہے غزالہ۔ میں اسے انتہائی ناگزیر حالات ہی میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے حالات ناگزیر ہی ہیں جناب۔ ٹھیک ہے، میں اس موضوع پر غور کروں گا۔ میرا خیال ہے مجھے اب یہاں سے نکل کر میدان عمل میں کود پڑنا چاہیے۔ ہاں، تم جاؤ۔ میں آج رات شہزاد سے ملوں گا اور دیکھوں گا کہ لوپانو خاندان کے لیے اس کی خدمات کس حد تک حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ دروازے میں رک گئی اور پلٹ کر بولی، انکل۔ اس کی آواز جوش اور ولولے سے کانپ رہی تھی۔ اگر میں آپ کے ٹائیگر سے پہلے کامیاب ہو گئی تو؟ بہرام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر محبت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسی صورت میں تمہیں ٹائیگرس کا خطاب ضرور دے دوں گا۔ گریٹ انکل، وہ خوشی سے جھوم کر بولی اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ بہرام خاموش بیٹھا مسکراتا رہا۔ اس کے کانوں سے غزالہ کے سینڈلوں کی آوازیں ٹکرا رہی تھی جو باہر راہداری میں رفتہ رفتہ دور ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ آوازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سناٹے نے ماحول کو نگل لیا۔ ٹوکیو کے سب سے بڑے بینک کی عمارت میں 11ویں منزل پر واقع ایک کشادہ کمرے میں 14 جاپانی ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب کے سب کاروباری آدمی تھے، جاپان کی چوٹی کے بزنس مین۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خوش لباسی کا معترف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے کارڈ نکالے۔ ہر شخص کے پاس 13 کارڈ جمع ہو گئے۔ ان سب نے ایک دوسرے کا نام تو سن رکھا تھا، لیکن کبھی مل بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ان میں سے بعض کے پاس کیمرے تھے اور بعض نے اپنے بریف کیسوں میں ٹیپ ریکارڈر فٹ کروا رکھے تھے۔ دو ایک کے پاس ایسے بریف کیس بھی تھے جن میں کارڈز فون نصب تھے۔ متعارف ہونے کے بعد ان میں سے ہر شخص کی نگاہ دیوار گیر گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ پھر انہوں نے اپنی کلائی کی گھڑیاں دیکھی اور ہر ایک کے حلق سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں انتظار کا گہرا تاثر تھا۔ ملاقات کا وقت ہو چکا تھا اور گھڑی کی سوئیاں بتا رہی تھی کہ لوپانو خاندان کا بیٹا لومر وقت کا پابند نہیں ہے۔ 14 جاپانی بزنس مینوں کو لومر ہی کا انتظار تھا۔ یہ ایک خفیہ اجلاس تھا، اس لیے وقت کی پابندی اور بھی ضروری ہو گئی تھی، لیکن لومر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اگر انہیں ٹریڈ کونسل نے خاص طور سے ہدایات نہ دی ہوتی تو شاید وہ اس اجلاس کو مذاق ہی پر محمول کرتے۔
لیکن ٹریڈ کونسل ان سے مذاق نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ مارکو خاموش نہ رہ سکا۔ کاش وہ جلدی آ جاتا، مجھے ایک بے حد ضروری کام سے جانا تھا۔ اس بات پر 13 سروں نے اسبات میں جنبش کی۔ 5 منٹ اور 13 سیکنڈ کی تاخیر ہو چکی تھی۔ 11:05 اور 13 سیکنڈ۔ ایک بزنس مین ناگواری سے بڑبڑانے لگا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس بات پر بھی 13 سروں نے مثبت جنبشیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں آ جائے گا، ایک بزنس مین نے کہا تو 13 چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اس بات پر بھی تائید میں گردنیں ہلا دی تھی، گویا ان میں سے کوئی بھی کسی سے اختلاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک انتہائی اہم میٹنگ کے لیے آئے ہیں، لیکن تاخیر ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ہر آنکھ اور ہر چہرے پر مایوسی اور نا امیدی کے تاثرات پیدا ہوتے چلے گئے۔ 10 منٹ کی تاخیر کے باوجود لومر کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لوپانو خاندان کے بڑے بیٹے لومر نے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، نہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا اور سیاہ سوٹ میں اس کی مردانہ وجاہت کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کے کلین شیو چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور وہ بار بار اپنی انگلیوں کی پوریں رخساروں پر رگڑنے لگتا تھا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ سیکرٹری کے لہجے میں حیرت ہی نہیں، شدید بوکھلاہٹ بھی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہ رہا ہو۔